پیر کا کام کیا ہے؟ مجدد پاک فرماتے ہیں شیخ تعلیم برادر ظاہر تعلیم احکام شریعت و ارشاد آداب طریقت. سب سے پہلے پیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے مرید کو احکام شریعت بتائے گا اور اس کے بعد طریقت کے آداب بتائے گا. دوسرے مقام پر مجدد پاک فرماتے ہیں وہ باید دانس کے پیر آس کہ مرید را بحق کے سبحانہ و تعالی. پیر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بٹکے ہوئے کو، اپنے رب سے دور ہوئے بندے کو، اپنے خالق کی شان اور مقام سے جو نابلد ہوتا ہے، مجدد پاک فرماتے ہیں پیر اس اپنے رب سے جو دور بندے کو پکڑتا ہے، پکڑ کر اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، اسے اپنے رب کی معرفت دلاتا ہے کہ تیرے رب کی شان رتبہ یہ ہے. اور آخری بات جو حضرت مجدد پاک نے فرمائی ہے، یہ بڑے جتن اور بڑی مشکل بات ہے. مجدد پاک فرماتے ہیں کہ بھئی کسی بندے کا اپنے مرید کو وظیفے دے دینا، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ صبح شام وظیفے پڑھنا، یہ تو انہیں مبارک ہوں. کین ذکر در رنگ تعلیم الف و بے اسبر سبیان را. مجدد پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک اپنے مرید کو سبحان اللہ الحمدللہ کے پیر مرید کو وظیفے دینا، یہ انہیں پیروں کو مبارک ہو. میرے نزدیک پیر وہ ہے کہ جو اپنے مرید کو ایسی اس کی تربیت ایسے اسے پڑھائے جیسے پہلی کے طالب علم کو استاد الف با تا سا پڑھاتا ہے. اب جو لوگ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، انصاف سے مجھے بتائیں کہ پیر جیسے ایک بچے کو، چھوٹے بچے کا یہ بات آسا پڑھانا ہے کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ بڑے دل جگرے کا کام ہے. اس بچے کو شفقت ماں کی طرح دینی پڑتی ہے، باپ کی طرح اس پر مہربان ہونا پڑتا ہے، اس بچے کے نشست و برخاست پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اس بچے پر کبھی آپ نے تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے کبھی اسے تنبیہ کرنی پڑتی ہے، کبھی اسے تاکید پڑنی پڑتی ہے، اسے پیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس بچے کی تربیت ہوتی ہے. تو گویا مجدد پاک فرماتے ہیں کہ پیر کا کام ہے مریدوں کی تربیت کرنا. اور آج کل اس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اکثر آپ احباب بھی دیکھتے ہیں، آپ احباب کو واسطہ بھی پڑتا ہوگا، سنتے بھی ہیں، لیکن میں حیران ہوں اس بات پر، مجھے اس بات پر دکھ ہوتا ہے. یہ مقام اولیاء اللہ میں نے اختصاراً اس وجہ سے بتایا آپ احباب کو کہ ایک نیک بزرگ برگزیدہ بندے جن کی زندگی ایک ایک چیز پر عمل کے لیے گزر جاتی ہے، آج ان کے مزارات پر ڈول، باجے، بے حیائی، فحاشی، چرس، شراب، بھنگ، کون سا گناہ ہے؟ مرد و عورتوں کا رقص، بدکاریاں، کتوں کی لڑائی، مرغیوں کی لڑائی، بیلوں کی دوڑ، اونٹوں کی لڑائی، یہ تمام بے حیائی کم جو ہندوؤں کے رسمیں تھیں، ہندوؤں کے کام تھے، جن سے اسلام نے روکا ہے، آج وہ ہمارے دربار پہ ہو رہے ہیں، مزارات پہ ہو رہے ہیں. یہ میلے لگنا اسلام کا تصور، میلے یہ بازار کی زینت تھے، ہم نے ان کو اٹھا کر مزار کی زینت بنا دی ہے. یہ بے حیائی، یہ فحاشی ہرگز کسی وجہ کی تعلیم نہیں ہے. اور نہ ہی اولیاء اللہ یہ اپنے سجادہ نشینوں کو تعلیم دے کر گئے کہ میرے جاؤں اور آپ اس کے بعد یہ بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم کرو. اور میں سوچتا ہی ہوں، دیکھیں ہر اولاد یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو احسان ثواب بھیجوں، قرآن پڑھوں، نیک کام کر کے بھیجوں. آخر یہ کیسے سجادہ نشین ہیں، کیسے یہ لوگ ہیں اپنے باپ دادا کے نام کرتے ہیں احسان ثواب، اور اوپر محفل کیا ہو رہی تھی ہے؟ کبھی کوئی گلوکار گانے پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی ڈانس ہو رہی تھی ہے، کبھی خسرے رقص کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عورتیں رقص کر رہی ہوتی ہیں. بزرگوں کا احسان ثواب ہے. الامان والحفیظ، ہرگز نہ یہ اسلام کی تعلیمات یہ کسی بھی، اور پھر یہ ڈالیوں کے نام پر بھی عجیب عجیب قسم کے شگوفے، عجیب عجیب قسم کی تعلیمات گھڑی ہوئی ہیں. حضرات آپ احباب اس طرح کہتا ہوں کہ یہ طریقہ کار ہرگز نہ کسی ولی کی تعلیم ہے، نہ کسی بزرگ کی تعلیم ہے، نہ ہی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، نہ ہی ہمارے دین کی تعلیم ہے. اور میں علماء جتنے بھی اس حوالے سے جتنا بڑھ کر آج اگر علماء اس پر آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف ایک پورا منظم سوچی سمجھی تحریک اٹھائی جاتی ہے. لیکن جب تک اللہ رب العزت نے یہ منصب ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے منصب کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہم آپ تک یہ پہنچائیں کہ یہ حرام کام ہے.
یہ بے حیائی کے کام ہے، یہ فحاشی کے کام ہے، ان میں نہ جائیں اور ان کے خلاف جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے آواز اٹھانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور کچھ اتنے اس کے اندر گرے ہوئے بھی ہیں۔ مجھے یہاں ایک بچہ ہے، جمعہ نماز ادھر ہی پڑھتا ہے، مجھے کہنے لگا کہ میں مزار پر گیا ہوں، میں نے کہا کہ یار آپ کے مزار پہ یہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں کہ ان کے وہاں پر بیٹھے سجادہ نشین صاحب نے کہا ہمارے ہاں شریعت ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتی ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ ان لوگوں کی سوچ، یہ آپ کے راہبر نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے رہنما نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو جنت کی طرف لے کر نہیں جا رہے ہیں، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ذرا خود بھی سوچو، یہ جتنے بھی جن کے میلے ٹھیلے، انہوں نے آج کل معاشرے کو، امت کو دیا کیا ہے؟ مزاروں نے کتنے سالانہ آپ معاشرے کو حافظ قرآن دیے، کتنے علماء دیے، کتنے قاری دیے، کتنے لوگوں کے اخلاقی تربیت کیے، کتنے خیرخواہی کے کام کیے، کتنے فلاحی کام کیے، بہبود کے کتنے کام کیے۔ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، نظر آئے گا اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیاں، اپنے مال و متاع، اپنا بینک بیلنس، ہر ایک دوسرے سے گاڑی کے بدلے میں، پروٹوکول کے معاملے میں، تصویروں کے معاملے میں دوسرے سے بڑھ کر یہ مقابلہ بازی ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں نے غوث پاک کا اور مجدد پاک کا یہ فرمان آپ کو گوش گزار کیا ہے کہ جو اصل پیر، اصل مرشد وہ لوگ تھے اللہ کے ولی جن کی زندگیوں کے ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے طاعت میں گزرا ہے۔